امریکہ کی ضرورت سے زیادہ مطالبات پاکستان کی ثالثی میں جو جاری ہیں وہ امن کی راہ میں اور امن مذاکرات میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، یہ عباس عراقچی نے کہا ہے۔ احمد سعید صاحب، ایران ابھی بھی امریکہ پر ٹرسٹ نہیں کر رہا، حالانکہ پاکستان تو بہت کوشش کر رہا ہے کہ یہ مذاکرات کسی طرح پایۂ تکمیل تک پہنچے، باقی ممالک بھی اس میں انڈائریکٹ تو شامل ہیں، لیکن ایران ابھی بھی امریکہ پر یقین نہیں کر رہا، بھروسہ نہیں کر رہا کرنے کا۔ اور السلام علیکم، اور منصور صاحب آپ کو بھی السلام علیکم۔ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس میں جو سب سے بڑا جو ہنڈرنس ہے یا جو پرابلم ہے وہ یقینی طور پہ اعتماد کی کمی ہے، اور اسی حوالے سے پاکستان کو جب پاکستان کو ایک ثالثی کا کردار دیا گیا تو ساتھ ہی ساتھ لاسٹ ٹائم جس طریقے سے عمان کی طرف سے ہوا تھی، ثالثی ہوئی تھی، تو اس میں اور اس میں فرق یہ تھا کہ اس دفعہ پاکستان کو یہ کہا گیا ایران کی طرف سے اسپیشلی کہ آپ نے بیچ میں اعتماد سازی کے اندر بھی کام کرنا ہے، تاکہ جو گارنٹیز دی جانی ہیں اس دفعہ اس کے اوپر بھی کام ہوگا۔ تو اس وقت جو زیادہ بیچ میں جو پرابلم آ رہا ہے، دیکھیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب اٹیک کیا تو انہوں نے جو اپنے سٹیٹڈ آبجیکٹیوز تھے اس میں سے سب سے بڑا جو آبجیکٹیو تھا وہ یہی تھا کہ ایران کو نیوکلیئر سٹیٹ نہیں بننے دینا، اور اس کو انہوں نے چونکہ اپنے الیکشن کا ایک پوائنٹ بھی بنایا جس میں انہوں نے جے سی پی او اے کو ختم کیا، اور انہوں نے کہا کہ اب جو ڈیل ہوگی جے سی پی او اے پلس ہوگی۔ جی تو اب جو معاملات ہیں وہ اس نیچ پہ آ گئے ہیں کہ جہاں کے اوپر اس بات کے اوپر دو تین چیزوں پہ زیادہ بات چیت ہو رہی ہے، جو میرے ذاتی جو ریڈ میں کر رہا ہوں اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو جیسے مشتبہ پریزیڈنٹ جو ہیں ایران کے، ان کا جیسے کل یا پرسوں ایک بیان آیا تھا کہ جو انریچ یورینیم ہے 450 کے جی والا وہ ایران سے باہر نہیں جائے گا۔ بالکل یہ مشتبہ علی خامنائی صاحب جی نے جی انہوں نے ایک ڈیڈ لائن دے دی اس کے اوپر، جبکہ اس کے اوپر امریکہ کا یہ استدلال تھا کہ اس کو یہاں سے نکالا جائے گا۔ ایران کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک آپ ضامن کے طور پہ ہم رکھیں گے کہ اگر کبھی بعد میں پھر امریکہ نے اس چیز سے انحراف کیا جو ابھی ہو رہا ہے تو پھر ایران اپنے راستے پہ چلے گا۔ تو یہ ایک سب سے بڑی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کے انریچمنٹ کے جو ان کے دو تین جگہوں پہ ان کے سینٹریفیوجز ہیں، اس کے حوالے سے بھی ان کا یہ کہنا ہے ایران کو کہ آپ صرف ایک جگہ پہ بھی سینٹریفیوجز رکھ سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی۔ اور تیسرا جو پرابلم ہے وہ ہے جے سی پی او اے کے تحت جس طریقے سے 15 سال کے لیے ان پہ پابندی لگی تھی اور وہ 2030 تک ایکسکیوز می وہ ختم ہونی تھی، تو اس کے ابھی جو بات چیت ہے وہ 20 سال والی، اس سے زیادہ اور آگے 20 سال کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ تین چار بڑے بڑے ایشوز ہیں۔ باقی اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ تو اس میں جو صرف ایک پوائنٹ ہے کہ وہ سب کو پتا ہے کہ وہ کھلنی ہے اور کھل جائے گی، اور عباس عراقچی صاحب جب یہ برکس میں گئے تھے اپنی، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ ایک پریس کانفرنس کی تھی، تو وہاں انہوں نے بڑے واشگاف الفاظ میں یہ بات کی تھی کہ اسٹریٹ آف ہارمز تو کھلی ہوئی ہے، اور کھلی ہوئی ہے ان سب کے لیے جو تجارت کرنا چاہتے ہیں اور جو ہمارے مخالف کام نہیں کرنا چاہتے ہماری ملک کی سالمیت کے، تو اس حوالے سے وہ تو کھلی ہوئی ہے۔ اب لیکن اس کا جو پریکٹیکل فیز ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ سینٹر میں جو انٹرنیشنل پیسج ہے اس کو کھولنا ہے، کیونکہ وہ ابھی تک مائن کیا ہوا ہے ایران نے۔ تو اب جو دو بڑے ایشوز اس وقت اور نظر آتے ہیں جو سیکوینس کے ہیں، سیکوینس میں یہ ہے کہ ایران یہ چاہ رہا ہے کہ جتنی بھی ٹوٹل وار ہے اس کو ہر طرف آپ انکلوڈنگ لیبنان میں بھی اس کو ختم کیا جائے۔ پہلا ہی ان کا سٹیپ یہ ہے کہ یہ ختم کریں، اس کے بعد جو ہے اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر جو بلاکیڈ ہے ڈبل اس کو اٹھا لیا جائے، اور اس کے بعد باقی باتوں کے اوپر فیز 2 میں بات کی جائے۔ جبکہ امریکہ کا یہ ہے کہ پہلے وہ بات کرنا چاہتے ہیں نیوکلیئر کے اوپر، تو یہ سیکوینس کا بھی ایک فرق ہے۔ اچھا احمد سعید صاحب، 31 مارچ کے جو پاک چین 5 نکاتی منصوبے کا اگر ہم ذکر کریں، ایسا اس میں کیا تھا جس نے ایران اور امریکہ کو جامع مذاکرات کی بنیاد فراہم کی؟ آپ نے جن جنگوں کا ذکر کیا ان جنگوں میں جو ہے اس میں دنیا کو ایسا پرابلم نہیں ہوا۔ اگر
ایران عراق وار ہو رہی ہے تو اس میں کوئی جو ٹریڈ ہے اس کو ہرٹ نہیں کیا گیا. اسی طریقے سے افغانستان میں ہوئی یا باقی جنگیں جتنی اور بھی اس میں ہوئی, ہم نے مڈل ایسٹ کا اس بھی میں ریئیکشن چونکہ نہیں دیکھا تھا. جی بالکل. تو یہ پہلی دفعہ یہ ہے کہ ایران نے, جیسے آپ اس چیز کو اپریشیٹ کریں گے کہ انہوں نے سٹارٹ میں ہی کہا تھا کہ اس دفعہ اگر جنگ ہوئی تو یہ ریجن سے بھی باہر جائے گی, اور انہوں نے ایگزیکٹلی ایسا ہی کیا کہ پہلے ریجن میں اس کو پھیلایا اور اس کے بعد اس کو پھر اسٹریٹ آف ہرمز کے تھرو اس کو پوری دنیا میں اس کا ایفیکٹ آیا. تو یہ 2-4 ایسے میرے خیال میں عوامل ہیں جس کی وجہ سے اب اس جنگ کا آگے طول پکڑنا کسی بھی صورت میں دنیا کے تمام ممالک کو یہ ابھی ان کے حق میں نہیں ہے. وہ ابھی آپ دیکھیں کہ ان کی جو تلسی گبارڈ ہیں, جو ان کی انٹیلیجنس کی ہیڈ ہیں, شی واز ون آف دی اینٹی وار وائسز تھی ان کی کیبنٹ میں. شی آلسو ریزائنڈ. تو یہ بھی انڈیکیٹرز ہیں کہ ود ان امریکہ بھی آپ دیکھیں جو اینٹی وار ان کی وائسز ہیں وہ ریزائن کر رہی ہیں کہ ابھی اس جنگ کو ختم ہونا چاہیے. تو یہ میں پوائنٹ ایک ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. ابھی آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ جو آپ نے مارچ میں جو بات کی کہ کس طریقے سے یہ امپیٹس ملا پاکستان کو کہ اس کے اندر گفت و شنید کے لیے بیچ میں آئے. تو میرے خیال میں تو جو ٹیمپلیٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ لے کے آئے تھے جو کہ وینزویلا کا تھا, کہ جو کہ ایک کوئک وکٹری کا تھا, تو پہلے ہی جو ہے نا تقریباً 10 سے 12 دن کے اندر ان کو یہ اس چیز کا کلی طور پہ پتہ چل گیا تھا کہ اب یہ وار وہ ون نہیں کر سکتے. تو they were now looking at the quick recovery, اور اس کے بعد نکلنے کے لیے وہ کرنا چاہ رہے تھے. تو پاکستان ان کے پاس ایک بہتر چوائس کے طور پہ آیا, اور ایران کی طرف سے بھی اور امریکہ کی طرف سے بھی. اس کے علاوہ جتنی ریجنل فورسز ہیں, ریجنل کنٹریز ہیں, انہوں نے بھی پاکستان کے حق میں یہ بات کی, اور اس کے ساتھ چائنا اور رشیا نے بھی. تو میرے خیال میں یہ ایک بڑا اچھا ایک اعتماد سازی کا ماحول بنا پاکستان کے لیے, اور اس کی بڑی وجہ ہمارا ایک رسپانسبل بیہیویئر تھا جو مارکہ حق میں ہم نے شو کیا, جس میں کہ ہم نے بڑا کیلیبریٹڈ اپنا رسپانس دیا, اور اس حوالے سے یہ سارا جو ہے ایک اسٹیچر قوم کا ایسا بنا کہ جس کی وجہ سے ہمارے پرائم منسٹر صاحب اور ہمارے چیف آف ڈیفنس فورسز جو ہیں وہ ایک یونینیمٹی کے ساتھ فرنٹ پہ لایا گیا کہ آپ اس چیز میں بات چیت کریں. اور میرے خیال میں بہت اچھے طریقے سے پاکستان کی ڈپلومیسی اس میں چل رہی ہے, اور اللہ کرے کہ یہ ابھی جس طرح نظر آ رہا ہے کہ ابھی چیف آف ڈیفنس فورسز خود گئے ہیں, تو وہاں پہ پہلے نقوی صاحب تھے, تو انہوں نے اب یہ فائنل ٹچز ہیں اس کو کیلیبریٹ کر رہے ہیں, اور میرے خیال میں اب بہت جلد اس کے اوپر خوشخبری ملے گی انشاءاللہ. چلیں ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ بہت جلدی ہمیں اس معاملے پر خوشخبری ملے, کیونکہ پوری دنیا اس خوشخبری کا انتظار کر رہی ہے. بہت شکریہ احمد سعید صاحب, علی سرور نقوی صاحب, آپ دونوں کے وقت کا.